ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر صاحب, آپ کو لگتا ہے آپ جیسے کچھ ریٹائرڈ فوجی اور چند وکلا مل کر کے پاکستانی سیاست کا رخ بدل سکتے ہیں؟ آئی ووڈ سے ناٹ لائک دس. اگر سارے اس میں سیاستدان بھی شامل ہوں اور اس میں نئے چہرے ہوں, نئی سوچ ہو, کلین سلیٹس ہوں. اینڈ دیکھو بیکاز اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہے. لوگ اتنے متفر ہو گئے ہیں, دے وانٹ اے تھرڈ آپشن. اسی لیے وہ دوسرے راہ تلاش کر رہے ہیں. تھرڈ آپشن تو عمران خان بھی ہو سکتا ہے, وائی یو ایبسولوٹلی ہو سکتا ہے. میں تو آپ نہیں, تھرڈ آپشن میں اور ہماری پارٹی ہو سکتی ہے, میں بھی ڈفرینٹ الائنسز ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے وکلا تحریک, ریٹائرڈ اور آفیسرز آ سکتے ہیں, بیوروکریٹس آ سکتے ہیں. دے ہیو ٹو کم اپ, دے ہیو ٹو گیو اے ہوپ ٹو پیپل آف پاکستان. بیکاز اس وقت جو حالات ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ عوام کہیں نہ کہیں اٹھ کھڑی ہوگی. لوگوں کو, عوام کو, حکومت کو سمجھنا چاہیے کتنا دبائیں گے, کہاں تک سپریس کریں گے. خوش فہمی ہے سر, ایسا کچھ نہیں ہوگا. عوام کہیں نہیں اٹھ کھڑی ہوتی. اگر عوام نے کھڑا ہونا ہی ہوتا تو پھر عوام اقتدار پہ قبضے کے وقت اٹھ کھڑی ہوئی ہوتی. عوام بہت ساری اور جگہوں پہ اٹھ کھڑی ہوئی ہوتی. عوام کی تو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے نا, عوام کا تو استحصال ہو رہا ہے. وہ چاہے آپ کریں یا کوئی اور کرے, عوام کے نام پہ سیاست سب کر رہے ہیں, لیکن عوام کو اس کا کیا بینیفٹ مل رہا ہے مجھے بتائیے. آپ کے پچھلے 9 سالوں میں کیا ٹریک ریکارڈ رہا ہے؟ میرے خیال میں جتنا ٹریک ریکارڈ اس بات پہ تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے, جتنا اچھا ٹریک ریکارڈ 9 سال کا جنرل مشرف کے دور کا عوام کے لیے ہے, اس کو تو کمپیریزن نہ کریے آپ. عام یہ عوام وہ ایوان صدر اور وزیر اعظم کے اندر جو رہتی تھی اس کی بات ہو رہی ہے. پیپل میسز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میسز. آپ اس وقت روزگار دیکھیں, آپ اس وقت جاب اپرچونٹیز دیکھیں, آپ اس کے ساتھ یہ جو ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 9/11 کی مہربانی تھی, جس کے بعد پاکستان میں ریمیٹنسز کی آمد کا سلسلہ تیز تر ہو گیا اور اکنامک جو بھی طریقہ ہو گیا. پاکستان کے عوام کو کیا چاہیے. 9/11 آپ کا تو نہیں تھا نا, آپ نے تو نہیں کروایا تھا نا, آپ اس کا کریڈٹ کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ کریڈٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں عوام جو ایک عام آدمی, غریب آدمی سڑک پہ سو جاتا ہے, یہ رات کو 2 وقت روٹی کھاتا ہے, بچوں کو کھلا نہیں سکتا, اس کو کیا چاہیے؟ وہ نہیں انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان میں کیا رہا ہے. وہ انٹرسٹڈ یہ ہے کہ اس کے بیوی بچوں کو کھانے کے لیے کچھ مل رہا ہے, اس کے بیوی بچوں کو اس کو ایجوکیشن مل رہی ہے, کیا وہ اپنا روزگار تلاش کر رہا ہے, اس کو یہ چاہیے. خدا کے لیے یہ باتیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. پاکستان کے عوام کے لیے, عوام کی پارٹی کو, جمہوریت کی پارٹی کو کچھ کرنا چاہیے جو ہم نہیں کر رہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایکولی بلیم کرتا ہوں اپوزیشن کا. اگر اس وقت اپوزیشن فرینڈلی اپوزیشن نہ ہوتی تو آج یہ اکٹھے مل کے عوام کے ساتھ عوام کو لاتے, سڑک پہ لاتے اور ان کو فورس کرتے کہ جمہوری طریقہ کیا ہے. سر, جب عوام سڑکوں پہ آئی تھی وکلا بحالی تحریک کے دوران, تو عوام کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا تھا؟ عوام کے حق میں ابھی آپ نے پچھلے 15 منٹ سے جو دلائل دی ہیں وہ بہت قابل تحسین ہیں, لیکن اسی عوام کو جوتے مارنے کے لیے آپ لوگ ہر حد تک گئے. دیکھیں, ابھی میں اسی لیے بات اسی عوام کو آپ نے ہکالتے ہوئے ایوان صدر اور کہاں سے نکالا. بالکل کہیں سے نہیں نکالا. اور ابھی جو ہم ڈیموکریٹک طریقے سے آ رہے ہیں موجود ہیں سر. نہیں, دیکھیں, وہ اس وقت کی جو بات تھی, ایک ججز کی بات اور عوام کا سر پھوڑا تھا نا شارع دستور پہ. نہیں, شارع دستور پہ عوام کا سر پھوڑا تھا, لیکن وہ دیکھیں پولیس وہ ہائی ہینڈیڈنس کرتی ہے. ادروائز دیور نتھنگ. سر, ساری خرابیاں پولیس کے سر پہ ڈال کر کے بری ذمہ نہیں ہو سکتی. پولیس کے بالکل نہیں میں ڈالتا. گورنمنٹ جو تھی وہ بہرحال ایک آرمی جنرل کی تھی, آپ پولیس کے سر پہ ڈال کر کے اور آئی جی ڈی آئی جی کے سر پہ تھوپ کر کے 5 سال کے لیے وہاں پر سول گورنمنٹ تھی اور وہ حکومت چلا رہی تھی. سویلین پرائم منسٹر تھا, اور اس کے ساتھ آپ کے یہ پرائم منسٹر پہ آ جاتے ہیں. سر, پرائم منسٹر پہ آ جاتے ہیں. شوکت عزیز صاحب کی بڑی تعریفیں کرتے تھے مشرف صاحب, آج بھی اس پہ برقرار رکھیں گے آپ؟ آپ کے ویوز ہیں کہ واقعی وہ ایک کمپیٹنٹ آدمی؟ دیکھیں, ایز اے پرائم منسٹر اس نے اکنامک ریوائول پاکستان کا کیا, جو ایک پلس پوائنٹ ہے. اسٹاک ایکسچینج کا گھپلہ اس نے کیا. I have no knowledge کہ مشرف صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں تھی. دیکھیں, وہ انہوں نے کی اسٹاک ایکسچینج بالکل ہائی لیول پہ تھی اس وقت. بعد میں اگر وہ ڈاؤن ہوئی تو وہ there must be some other reasons. وہ ریزنز کیا ہیں؟ آپ اٹس ناٹ ان مائی, یہ مجھے اس کا بالکل معلوم نہیں ہے کہ وہ اس میں انوالو تھے. چلے, یہ آپ کی کمی نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ کا جو منتخب پرائم منسٹر تھا, جس کو آپ منتخب کہہ رہے ہیں, جو مشرف صاحب کا مسلط کردہ تھا, جس وقت وہ اور اس کی کابینہ یہاں بیٹھی ہوئی لوٹ مار کر رہی تھی, اس وقت اسی عوام کا تو بیڑا غرق ہو رہا تھا نا, جس کی دلالت آپ یہاں کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے, اگر وہ لوٹ مار کر رہی تھی, یہ 4 سال میں حکومت نے کوئی ایک پوائنٹ ان کے لیے نکالا ہے؟ آپ بتائیے, پرویز مشرف کے اوپر کوئی پوائنٹ نکالا؟ سر, آپ نے زرداری صاحب کو کتنے سال جیل میں رکھ لیا؟ زرداری صاحب کو رکھ لیا. کیا نکال لیا؟ نہیں, اس لیے نکال لیا کہ انہوں نے اپنا کچھ نہیں نکالا نا, اس لیے کہ وائٹ نہیں. سر, میں یہی الزام آپ پہ لگا سکتا ہوں کہ یہ وائٹ کالر کرائم آپ کے سربراہ نے کیا. آسان کام ہے. الزام تو کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا زرداری صاحب نے وائٹ کالر کرائم کیا, میں کہہ رہا ہوں مشرف صاحب نے وائٹ کالر کرائم کیا, اس لیے پکڑ میں نہیں ہے. ایبسولوٹلی کرائم اس لیے نہیں کیا کہ جتنا ہی آپ کے لیڈر آف اپوزیشن تھے چودھری نثار صاحب نے ایک جگہ پر ڈسکریٹ چھاپے مارے ہیں, جا کے چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ نکال لیں, کچھ کر لیں. پوری کوشش کے باوجود ایک مشرف صاحب زیادہ ہوشیار ہوں گے چودھری نثار. ہوشیار نہیں ہے, ہی از لیونگ ان اے سمپل اپارٹمنٹ. سر, اس اپارٹمنٹ کی قیمت بتائیں گے آپ آج؟ میرے خیال میں اٹ شوڈ بی آرڈنری ان کا اپارٹمنٹ ہے. 200-300 روپے کا ہوگا.
200-300 रुपए का तो नहीं होगा, निकल जो धर्म में जहां पर भी 3 बेडरूम अपार्टमेंट की जो कीमत है वो उनके अपार्टमेंट अंदाजन कितनी होगी सर? आई हैव नॉट, मैं तो पाकिस्तान से बाहर ही नहीं निकला, मैं तो इसीलिए मुझे भी दुबई में इतनी प्राइसेस का नहीं पता, लेकिन इट शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव। लंदन वाली जरा बताइए, दुबई पे बाद में आएंगे। लंदन में आई डोंट थिंक ही हैड, मुझे उसके बारे ही हैज नो। लंदन में कहाँ रह रहे हैं? लंदन में भी किसी अपार्टमेंट के फ्रेंड वगैरह के रहते हैं, किसी बेंच पे तो सोते हुए उनको किसी ने नहीं देखा। पाकिस्तान, ही इज एवरीथिंग इज इन पाकिस्तान, व्हाई ही इज कमिंग एज अ डेमोक्रेटिक। सर चक शहजाद जैसा फार्म हाउस मुशर्रफ साहब का तसरुफ कितने वहाँ पर फार्म हाउस आप देखिए जरा। ठीक है, नहीं बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, मगर आप जो गरीबों की दलालत कर रहे हैं तो मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गरीबों का मसीहा तो वहाँ लंदन में मजे कर रहा है, यहाँ सलूट लेकर के वहाँ दुबई चला गया, वहाँ जाकर के लेक्चर छाप रहा है। प्रोफेसर मुशर्रफ को अब अचानक अवाम का खून चूसने की जरूरत क्या पड़ गई? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। जरूरत पड़ गई कि इस वक्त अवाम का खून पीने की? नॉट एट ऑल, इसलिए कि पाकिस्तान की अवाम की भलाई के लिए, कि आपने ये देखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में भलाई, नॉट एट ऑल, एक मर्तबा फिर ऑल ओपन कॉमर्स में वो पाकिस्तान आ रहे हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी जैसे आपने कहा वो गुजार रहे हैं। अगर वो आके चैलेंज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से आ रहे हैं, चैलेंजेस उनको यहाँ पर केसेस भी उनके ऊपर अपने बनाए हुए हैं विक्टिमाइजेशन करने के लिए, पॉलिटिकल एंड लीगल बोथ। उसके बाद उनको लाइफ का भी थ्रेट है। डिस्पाइट दैट इफ ही इज़ कमिंग देयर शुड बी सम रीज़न, एंड द रीज़न इज दैट ही वांट टू सर्व एंड ही स्टिल फील्स कि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, ही कैन डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। और इसके साथ एक ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसके बाद रिटायर्ड जनरल डेमोक्रेटिक तरीके से, रिटायर्ड जनरल एक मरतबा फिर एक नए चोले में अवाम को डसने आ रहा है, ऐसे जमहूरियत तरीके से। ठीक ठीक, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।